السلام علیکم دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نظم کے حوالے سے ہے۔ نظم کی تعریف کیا ہے اور اس کی مختلف اقسام۔ دوستو، نظم میں پھر اقسام ہے: پابند نظم، معرّہ نظم، مخمس نظم، مسدس نظم اور آزاد نظم۔ سب سے پہلے نظم کیا چیز ہے، نظم کی تعریف ہم کریں گے۔ نظم کے لفظی معنی پیرونا، جیسے موتی لڑی میں پیروئی جاتی ہے۔ ادب کی روح سے اشعار کے مجموعے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم میں خیال یا موضوع ایک ہوتا ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ نظم میں جو خیال یا موضوع ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، جبکہ غزل میں خیال اور موضوعات بدل جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہے پابند نظم۔ پابند نظم کیا ہے؟ اس نظم میں وزن اور بحر کے ساتھ ساتھ قافیہ اور ردیف کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے۔ جسی طرح نام سے ظاہر ہے کہ پابند نظم میں پابندی ہوتی ہے۔ کس چیز کی پابندی ہوتی ہے؟ وزن کی، بحر کی اور ساتھ میں قافیہ اور ردیف کی بھی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ دوسرا قسم ہے معرّہ نظم۔ معرّہ نظم وہ نظم ہوتا ہے جس میں قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی ہے، مگر وزن اور بحر کی پابندی لازمی ہوتی ہے۔ یعنی معرّہ نظم میں قافیہ اور ردیف کی پابندی تو نہیں ہوتی ہے، مگر وزن اور بحر کی پابندی معرّہ نظم میں ضرور ہوتی ہے۔ آگے ہے مخمس نظم۔ وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو اسے مخمس نظم کہتے ہیں۔ یعنی وہ نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو، جس طرح قومی ترانہ ہے تو یہ مخمس نظم کی عمدہ مثال ہے۔ آگے ہے مسدس نظم۔ مسدس نظم کیا ہے؟ وہ نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہو اسے مسدس نظم کہتے ہیں۔ یعنی مسدس کے نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں گے، جس طرح حالی کا الطاف حسین حالی کا مد جزر اسلام یا مسدس حالی اس کی بہترین مثال ہے۔ آگے ہے آزاد نظم۔ دوستو، آزاد نظم جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ آزاد نظم میں آزادی ہوتی ہے۔ کس چیز کی آزادی ہوتی ہے؟ دیکھیں، آزاد نظم میں قافیہ، ردیف سمیت وزن اور بحر کی پابندی نہیں ہوتی، تاہم اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ہوتی ہے۔ یعنی آزاد نظم میں قافیہ، ردیف سمیت نہ قافیہ کی پابندی ہوتی ہے، نہ ردیف کی پابندی ہوتی ہے اور نہ وزن اور بحر کی پابندی ہوتی ہے آزاد نظم میں، مگر اشعار میں تسلسل، روانی اور موسیقیت ضروری ہے۔ آزاد نظم میں کوئی مصرع چھوٹا، کوئی بڑا اور بعض اوقات ایک مصرع بہت طویل بھی ہوتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔